السلام علیکم. چھوٹی سی چیز بتانی چاہ رہی تھی آج. میرے پاس ایک بہت ینگ بچہ آیا. وہ کہیں پڑھاتا بھی ہے اور بڑا پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے، بٹ ڈپریشن کا مارا ہوا اور انتہائی افسردہ آزردہ. میں کہیں چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یہاں سے. تو میں نے کسی کا ریفر کیا اس کو کہ یہ سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ ہمارے نفسیات کے ایک ڈاکٹر ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بھی گفتگو کی، اور جب اس سے بچے سے گفتگو کی، اس کی میرے خیال میں 27-28 سال کی عمر ہے. ابھی چند ماہ پہلے اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن سخت ڈپریشن میں. کس وجہ سے ڈپریشن پتہ نہیں، کس وجہ سے مشکل پتہ نہیں. مہنگائی کا رونا تو ہم سارے ہی رو رہے ہیں، زندگی کا رونا تو ہم سارے ہی رو رہے ہیں. لیکن میں نے جب اس سے باتیں کی تو یہ سمجھ آئی کہ اس کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہائی اینڈ فیملی سے نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا کم، مطلب درمیانہ. اور کیا اس کے خواب کیا ہے؟ گاڑی، بنگلہ، بہت پیسہ. پیسے نہیں ہیں، بچے نہیں پیدا کرنے، کہاں سے کھائیں گے؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں سے سب کچھ آیا، کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ جی بچے نہیں پیدا کرنے. آج کل کیوں ان بچوں کو لے کے آئے اس دنیا میں؟ تکلیف ہی تکلیف ہے. یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں؟ یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہاں ٹھیک ہے جی، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، اللہ ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ مل ملا کے اتنا ڈپریشن، دین سے بھی دور، محبت سے بھی دور، اور خود بھی محبت کرنے سے دور. اور مجھے ایک دم یاد آ رہا تھا کہ بلے شاہ نے، آپ یہ دیکھیں کہ 1600 کی صدی میں اور 1200 کی صدی میں مولانا رومی نے کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی. مولانا رومی کا ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن انگریزی میں آپ کو سناتی ہوں. وونڈ از دا پلیس ویئر دا لائٹ انٹرز. زخم، کیونکہ باقی تو زخم جہاں کہیں ہے وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے نا، وہ جگہ کھل جاتی ہے نا. زخم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ذرا سا ہاتھ کٹ جائے کھل گیا نا، تو لائٹ وہاں سے جائے گی. کیونکہ آپ کی جب سکن ساری ہے، زمین ساری ہے، کہیں شک کہیں سے بھی نہیں ہوئی، کہیں سے بھی وہ خودی نہیں کھلی نہیں، تو لائٹ تو نہیں جائے گی، نیچے تو اندھیرا ہی ہوگا. اور جب وہ کھل جائے گی جگہ تو وہاں روشنی جائے گی. اور یہ کون سی روشنی ہے؟ اور یہی بلے شاہ نے اسی روشنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا وڑدا مندر مسیتے، من اپنے وچ کدی وڑیا ہی نہیں. یہ وہ تھے لوگ جو اس وقت ہمیں یہ سبق سکھا کے گئے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانو. منصور الحاج نے کہا تھا ان الحق آئی ایم دا ٹروتھ. وہ کیا تھا؟ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریلائزیشن. اگر آپ کانفرنس آف دا برڈز فرید الدین اتار کی پڑھیں، قصہ سی مرغ، 30 بہت خوبصورت پرندوں کا قصہ کہ کتنی سٹرگل تھی ان کی، کس مشکل سے. اور وہ 30 مرغوں جو بڑی خوبصورت پرندے تھے، وہ 30 نہیں تھے جب وہ جمع ہوئے سفر کرنے کے لیے. اور بہت اونچائی پہ انہوں نے سنا کہ وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے جو بادشاہ ہے اور جو رول کرتا ہے پوری دنیا کو، وہ رہتا ہے. تو بہت سے پرندے اور جانور اکٹھے ہو گئے اور چل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو پرندے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو باری باری اس سفر میں کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر پڑا، کوئی سستی میں رہ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا. کسی کا من جو ہے وہی اس نے چھوڑ دیا. وہ کرتے کرتے کئی ہزاروں تھے جس میں صرف 30 رہ گئے، اور بڑی ہی مشکل سے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. اور جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پہ کیا تھا؟ جدھر وہ پرندے دیکھتے تھے ان کو اپنا آپ نظر آتا تھا. سمجھ آئی آپ کو؟ اور یہی بات کرتا ہے بلے شاہ بھی، اور یہی بات کرتا ہے رومی بھی، کہ جب یہ روشنی پڑے گی تو آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا. سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریلائزیشن. کہاں ڈپریشن رہ جائے گا؟ کیونکہ بچے بھی، ہم لوگ بڑے بھی آج کل کیپٹلزم کے پیچھے ہیں، بھاگ دوڑ، یہ خرید وہ خرید، اور کچھ نہیں تو ہم کس لیے بچاتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے بھی کام آ جائے گا. بہت سے بڑے لوگ جو پاکستان میں کرپشن وہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں پچھلے، اور عذاب ماں باپ یا بڑے جو ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے،
عذاب وہ جھیلتے ہیں. قبر میں تو عذاب شروع ہو جاتا ہے. عذاب وہ جھیلتے ہیں اور انجوائے پچھلے کرتے ہیں. اور کس لیے؟ کیونکہ سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوتی, سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی. ایک بڑی چھوٹی سی چیز میں نے پڑھی آج. ایک دفتر میں کوئی شخص فوت ہو گیا اور بہت دھوم مچ گئی کہ یہ شخص تھا وہ آپ کی گروتھ پہ, آپ کی ترقی کے اوپر بہت زیادہ حاوی تھا اور آپ کی ترقی نہیں ہونے دیتا تھا. تو سب نے کہا کہ اچھا اب وہ مر گیا تو آخری ایک جو کہتے ہیں رسومات اس میں تو شامل ہونا پڑے گا. تو دفتر میں بڑا سارا ہال لے کے انہوں نے ایک بڑا سارا تابوت رکھ دیا اور کہا کہ ہم جس نے بھی دیکھنا وہ آ کے اس شخص کا چہرہ دیکھ لے. تو بار بار کہیں کہ دیکھیں یہ وہ شخص تھا جو آپ کو گرو کرنے سے روک رہا تھا, آپ کی ترقی میں حائل تھا, جو آپ کو کچھ بننے نہیں دیتا تھا, جو آپ کو پیچھے کھینچ لیتا تھا. اس میں فیئرز بھی تھے, اس میں خوف اور ڈر بھی تھا, اس میں بہت زیادہ سوالات بھی تھے, لوگوں کی تنقید بھی تھی, اپنے اوپر بھی اس پہ توکل بھی نہیں تھا, اور اپنے پہ جو تنقید کرتے تھے, جج کرتے تھے, وہ ٹوٹ جاتے تھے. تو وہ وہیں کے وہیں. لیکن انہوں نے جب آخری رسومات میں تابوت کو کہا کہ باری باری ہر کوئی کمرے میں جائے اور جا کے دیکھ لے, اور ایک شخص گیا, جا کے دیکھا اور وہ حیران ہو کے باہر آ گیا. اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر دوسرا اندر گیا, وہ بھی اتنا ہکا بکا ہو کے باہر آ گیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے, واپس آ گیا. تیسرا گیا اندر, وہ بھی آ کے بالکل حواس باختہ, کسی کو نہیں بتایا کہ اندر وہ باقی سوچنے لگے کہ بہت کوئی ڈراؤنی چیز ہوگی, یا تو اس کا جسم خراب ہو گیا ہوگا, یا اللہ بہتر جانتا ہے کسی نے قتل کر دیا تھا, کوئی اس کو اس طرح کی باڈی اس کی میوٹیلیشن ہو گئی ہے. کرتے کرتے جب سب آئے تو سرا سیمگی کی حالت تھی, زبان سب کی گنگ تھی, کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا. لیکن ایک نے ہمت کر کے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا, کیا ہوا ہے شخص کو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بھی جا کے دیکھ لیں. اور پتہ ہے کیا تھا؟ وہ جب جا کر دیکھتے تھے اس تابوت کے اندر بالکل خالی تابوت تھا, ایک شیشہ رکھا ہوا تھا, اور اس شیشے میں جب اپنا چہرہ دیکھتے تھے تو نیچے لکھا ہوا تھا آپ اپنی ترقی پہ گامزن نہیں ہوتے, ترقی کی راہ میں آپ خود حائل ہیں. یہ بیریئر آپ کے اندر شاید, یہ موجود آپ کے بیریئر ہے, آپ کے ذہن میں ہے, باہر کوئی نہیں آپ کو روکتا, خود روکتے. ہم جس وقت سیلف ایکچولائزیشن, سیلف اویئرنیس کی بات کرتے, جو بلے شاہ نے, رومی نے بڑا کچھ کہا کہ وہ روشنی ہے, اس زخم کے ذریعے جائے گی تو کیا آپ میں آئے گا؟ کمپیشن, ایمپتھی, ہمدردی, کسی کے لیے کام کرنا, اپنی جان اللہ کے لیے دینی, اللہ کے لیے اپنی جان مالی دینا. تو ریوارڈ اسی نے ہے نا. لوگ جنت کے پیچھے کرتے ہیں, رابعہ بصری جنت کے پیچھے نہیں کرتی تھی. تبھی انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں ماچس اور ایک ہاتھ میں لوٹا. پوچھا کسی نے ماچس کیوں اور لوٹا کیوں؟ انہوں نے کہا ماچس جنت کو میں آگ لگا دوں, اور لوٹا اس لیے کہ اس آگ جو جہنم کی ہے اس میں پھینکوں تاکہ میں بجھا دوں, تاکہ اللہ کے لیے جس نے اس کی محبت میں اس کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہے, لیکن اس لیے نیکی نہیں کرنی کہ مجھے جنت ملے, یا اس لیے اس ڈر سے گناہ نہیں کرنا کہ مجھے جہنم نہ مل جائے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آج نہیں ہیں. ہم کس کے پیچھے بھاگتے؟ گاڑی کے پیچھے. کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو تقسیم جو ہے اس کے اوپر رولا ڈالتے ہیں, اس کا جو حصہ وہ کھا جاتے ہیں. جس وقت آپ قبرستان چلے جائیں, گھر پہ جب فوتگی ہو جائے تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, صرف دکھانے کے لیے کپڑے پہن کر, یہ شو کرنے بڑا سوشل ایونٹ ہے, ہم بھی وہاں جائیں گے. اور ہماری سیلف ایکچولائزیشن, اپنی ترقی, اور ہماری ترقی کس طرف ہے؟ ہماری ترقی ہے اپنے آپ کو پہچاننا. کیوں اپنے آپ کو پہچاننا؟ الکافی, یہی نام ہے نا اللہ کا. صرف کافی یہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ ہمارے لیے کمپلیٹ ہے, وہ ہمارے لیے فلا لیس ہے, لیکن اس کی چھب ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اندر رب نظر آئے گا, اور جس وقت آپ اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو جینا سیکھیں گے, رہنا سیکھیں گے, اس کو دوست بنائیں گے, تو کیا وجہ ہے کہ روشنی آپ کو ان حق نہ لے جائے, یہ روشنی آپ کو اللہ کی طرف نہ لے جائے, اور ڈپریشن چھوڑ, ہیوس چھوڑ,
نہ قارون کا خزانہ نہ فرعون کا انجام. آپ کا کیا؟ سب وہ انجام ہمارا ہوگا جو صوفیوں کا، جو محبت والے لوگوں کا، کہ لوگ پیچھے سے دعائیں دیں گے کہ جی بہت اچھا شخص تھا، بہت اچھے لوگ ہیں زندگی میں بھی اور بعد میں بھی. اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں، تبھی نا مندر مسجد ضرور جائیے لیکن من اپنے وچ بھی بڑھیے. بہت شکریہ.